ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج آرمی چیف نے پشاور کا بڑا ہنگامی دورہ کیا. ایک اسپیشل ایپیکس کمیٹی پروونشلز کو انہوں نے ہیڈ کیا اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ جو پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں ڈارک ریئلٹیز وہ سامنے آ رہی ہیں. آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے لیکن آپریشن ضرب عضب کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے جو فاٹا ریفارم سے عمل کرنا تھا یہ بات سامنے آ رہی ہے بار بار کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. آج جب آرمی چیف وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو ہمیں ذرائع نے بتایا ایک تو ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ کیونکہ آپریشن ضرب عضب ہوا تو یہ لوگ جو ہے ٹیمپرلی ڈسپلیسڈ ہو گئے اور یہ اپنی جگہوں سے باہر آ گئے. تو آرمی چیف نے وہاں پر جب لوگوں سے بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ میری یہ ایک پرسنل کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان متاثرہ لوگوں کو واپس جلد جلد جو ہے بھیجا جائے جو اپنے گھروں سے بچارے ویلبران ہو کے باہر نکلے ہوئے. لیکن اس ساری ایفرٹ کے اندر جو آرمی کی طرف سے کی جا رہی ہے حکومت جو ہے اس کی کمپلیکیشنز اور جو اس کی انیفیشنسی ہے وہ سامنے سرفیس ہو رہی ہیں. فاٹا سیکریٹریٹ بیسکلی نظر ہی نہیں آ رہا کام کرتا ہوا. وہاں سے جو چیزیں چلتی ہیں اتنی کمپلیکیٹڈ بیوروکریٹک مشینری کے تھرو پرائم منسٹر ہاؤس اور سیکریٹریٹ تک پہنچتی ہیں کہ تب تک جو ہے وہ مہینوں کے مہینے گزر چکے ہیں. 80 بلین کی اگر وعدہ کیا گیا تھا کہ فاٹا میں لوگوں کو متاثرہ لوگوں کو دیے جائیں گے 20 بلین جو ہے وہ مشکل سے دیے گئے اور اس کے اندر بھی جو ہے ابھی تک پوری طرح ہینڈ اوور نہیں کیا گیا فائنانس. ابھی تک پوری طرح لوگوں کو جو گھروں میں آباد کرنا تھا وہ پوری طرح نہیں کیا گیا. تو یہ پروسیس ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا. بہت بڑا پریشر ہے کیونکہ اگر فاٹا کے اندر لوگ واپس نہیں سٹیبلائز ہوتے تو پاکستان کا پرماننٹ پیس جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہی رہے گا. یہ تمام تجزیہ نگاروں کی رائے اب تک کی. اس پہ ضرور بات کریں گے اور ساتھ ساتھ سی پیپ کے بھی آج بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے کا احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بہت سے سوالات کا جواب ڈینائل میں دیا لیکن اپنے تجزیہ نگاروں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک وہ ڈینائل رائٹ ڈینائل ہے یا صرف ایک جسے آپ کہتے ہیں نا سراب جیسی کیفیت ہے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں. ہمارے شاد احمد عارف صاحب موجود ہے. بہت وارم ویلکم آپ دونوں حضرات کو لاہور اسٹوڈیوز میں. سلیم صافی صاحب ہیں, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب اور نذیر لغاری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. صافی صاحب, آرمی چیف کا آج دورہ اور فرسٹریشن کا اظہار فاٹا ریفارمز میں حکومت کس حد تک نااہل ثابت ہوئی اور کیوں ہوئی ہے؟ سلیم صافی صاحب. دیکھیں کامران, پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو قبائلی نظام جن دو پلرز پہ کھڑا تھا وہ پچھلے 8-10 سال کی طالبانائزیشن کے نتیجے میں وہ دونوں پلرز غیر مؤثر ہو گئے. ایک ملک کا پلر تھا, دوسرا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا. اب ظاہری بات ہے کہ ان کی جگہ طالب نے لے لی تھی اور طالب سے وہ جگہ لے لی ہے ملٹری نے. تو جب تک آپ کوئی متبادل سسٹم نہیں دیں گے, ایک سوال تو یہ ہے کہ ملٹری کس کو وہ اختیار ہینڈ اوور کر لے. دوسرا مسئلہ فاٹا کی حیثیت کے تعین کے بارے میں ہے. وہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس ہوگا کہ اس کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا جائے, کوئی الگ صوبہ بنایا جائے یا پھر اس کے موجودہ سسٹم میں کوئی ریفارمز لائے جائے, یہ فیصلہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے. اور پھر ان تینوں میں سب سے جو بڑا ضروری ہے وہ یہ کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں, جو تباہی وہاں پہ ہوئی ہے, وہ ریکنسٹرکشن ہو. اور اس کے لیے اب پہلی بات تو یہ کہ پیسہ حکومت دے دے. ظاہری بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو اس حکومت کا بنایا ہوا اسٹیمیٹ ہے رفسا وہ 80 بلین ہے صرف آئی ڈی پیز کی واپسی کے لیے. ان 80 بلینز میں ابھی تک 20 بلینز وہ کاغذوں میں ریلیز ہو چکے ہیں. پھر ان 20 بلینز پہنچا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو فاٹا کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے وہ سیفران کے ذریعے جاتا ہے, پھر وہاں گورنر سیکریٹریٹ ہوتا ہے اور اس سے پھر جا کے متعلقہ جگہوں تک پہنچتا ہے. اب میرے خیال میں عملاً چند ارب روپے وہ آئی ڈی پیز کی بحالی پہ خرچ ہوئے ہوں گے. اور اندازہ لگا لے کہ آپریشن کب سے فوج نے یہ کہا ہے کہ نارتھ وزیرستان کلیئر ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک کاغذوں میں صرف 17-18% آئی ڈی پیز وہ قریبی علاقوں میں واپس گئے ہیں. اسی طرح جو جنوبی وزیرستان کے آئی ڈی پیز ہے وہ بھی ابھی تک واپس نہیں گئے. تو اگر یہ کور نہ ہو ساتھ تو آرمی کی وہ قربانیاں, عوام کی وہ قربانیاں, وہ سب تو خدا نخواستہ رائے گاں چلی جائے گی. اس لیے آرمی سرکلز میں بے چینی بھی ہے اور اس کے لیے یہ تیسرا دورہ کیا جی 20 دنوں میں آرمی چیف نے پشاور کا تیسرا دورہ. بے چینی تو بہت ہے. اور صافی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پرماننٹ پیس, سٹیبل پیس پاکستان کا فاٹا میں سٹیبلٹی سے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو کام جب تک نہیں کیے جاتے, ایک فاٹا کا ری انٹیگریشن باقی ملک یا کے پی کے ساتھ, اور دوسرا بارڈر مینجمنٹ,
تب تک آپ سینکڑوں آپریشن کر لیں، بالکل تب صحیح، تک آپ پورے گاؤں ملیامیٹ کر لیں، امن نہیں آ سکتا. یہ دونوں چیزیں خشت اول ہے فاٹا میں پیس کے لیے اور پھر پورے پاکستان میں بالکل پیس ٹھیک، کے لیے. بالکل ٹھیک. سلیم بخاری صاحب، سر واٹس یور ٹیک؟ یہ آج آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے اور اسپیشل ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس تھا جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. 15% صرف کاغذوں میں ایشو ہوا ہے فنڈ، جہاں پہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے، گھروں نے بننا ہے. یہ حکومت جو ہے خیر پختونخوا کی وجہ سے اتنا فوکس نہیں کر رہی ہے، پرائرٹی میں نہیں ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کے اس وقت. کامران، میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں جو سلیم صافی صاحب نے کہی ہے، کافی انہوں نے سم اپ کر دیا ہے. 2 ماڈلز ہیں ہمارے پاس. ایک 92 کا آپریشن ہے صحیح ہے، جو ہاف بیک چھوڑ دیا گیا تھا، جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے بالکل ہیں. صحیح. اس کے بعد سوات میں آپریشن ہوا، آرمی نے کلین اپ کر دیا. آج تک سول ایڈمنسٹریشن اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں سے ٹیک اوور کرے اور فوج کو ریلیف دے، وہاں سے نکال دے. بالکل صحیح. یہی سب کچھ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہو رہا ہے. جو کمٹمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹس کی تھی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تھی، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس تھی، ایک پوری نہیں ہوئی. اس کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 20 شکیں تھی اس کی، اس میں 3 کا تعلق فوج سے تھا، وہ اپنی کمٹمنٹ نبھا رہی ہے، باقیوں میں سے کوئی نہیں نبھا رہا. لیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی میں رینجرز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. صحیح. جو فاٹا کے اندر ہو رہا ہے یا جو ایلیمنٹس پھر پنپ رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ فاٹا ہے، چاہے وہ ساؤتھ وزیرستان ہے، یہ سب کچھ صرف انیکشن کی وجہ سے ہے اور انیکشن ویزیبل ہے. سر کیوں ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں. میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے اب تک ان ایلیمنٹ کے ساتھ ڈی لنک نہیں کیا جو رسپانسبل ہیں اس سچویشن کے. نیمنگ آف نیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں دلوں میں پتہ سب. ایک تو وہ ڈی لنک ہونا ہے، کمپلیٹلی ہونا ہے. دوسرا یہ کہ جو کمٹمنٹ اے پی سی میں انہوں نے کی تھی بیفور دا لا واز پاسڈ ان نیشنل اسمبلی، وہ پوری کرنی پڑیں گی. اگر آپ دیکھیں نا، پنجاب کا تانا دیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب میں تو ایکشن ہو ہی نہیں رہا، کیا یہاں ٹیررسٹ نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں. اس پر پولیٹیکل ایلیٹ کو، پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. جب تک یہ رسپونڈ نہیں کریں گے یہ حالات یہی رہیں گے. اور خدا نہ خواستہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کامران، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اچیو کیا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. بالکل ٹھیک. سر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اسی کو لے کے دیکھو نذیر لغاری صاحب، فاٹا کو لے کر جس طرح سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں اور صافی صاحب نے بھی کہا، اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہی آج جب آرمی چیف وہاں گئے تو انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا اور بڑی اسپیشل یہ میٹنگ تھی. یہ جو کمیٹی بنائی ہے فاٹا کی اصلاحات کے لیے پرائم منسٹر نے، اس کو بنے ہوئے بھی اب تک کوئی 1.5-2 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک صرف اس کے 2 اجلاس ہوئے، وہ بڑے انفیکٹو طریقے سے. سر آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے کہ فاٹا کی ریفارمز میں موجودہ حکومت کی پرائرٹیز میں وہ نظر کیوں نہیں آ رہی کہ اس میں ریفارم لائی جائے، لوگوں کو واپس لے جایا جائے جو باہر نکلے ہوئے متاثرہ لوگ؟ لغاری صاحب، اصل میں حکومت سیریس نہیں ہے. حکومت کی اپنی ترجیحات ہیں اور حکومت کا اپنا ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا بڑی حد تک انفرادی، اپنی جماعتی اور احباب کی جو ان کے مفادات ہیں ان کے گرد گھومتا ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے یہ سب کچھ ہے نہیں. اصل وہ ایک ایسی جلدی میں ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں بہت جلدی میں کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ وہ پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں ان کو مکمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور گراؤنڈ میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہے. میں نے خود ان مباحث میں میں موجود تھا جب پارلیمنٹ میں ہو رہی تھی فاٹا ریفارمز کے سلسلے میں. سینٹ میں بڑی زبردست ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور وہاں پر ایک پورا ہاؤس پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی تھی، اور میں نے ان کی میں سنتا رہا تھا، ان کی بہت دیر تک ان کے وہ ہوئی تھی اور بڑی زبردست تجاویز آئی تھیں، لیکن حکومت نے ان تمام تجاویز پر کوئی بالکل سرے سے غور ہی نہیں کیا ہے. مجھے اسی بحران کا شاخسانہ لگتا ہے جو مہتاب عباسی صاحب نے، وہ ان کی صحت کا کہہ رہے ہیں جی وہ خراب ہے، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اصل وہ اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ فاٹا جو ہے وہ گورنر فیڈرل کے اندر آتا ہے، گورنر کے اندر. بالکل وہ اس سارے جی سر جی، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ساری گورنمنٹ کی ناکامی کا جو ہے وہ جو داغ ہے وہ ان پر نہ لگ جائے، اس لیے وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور یہ حکومت جو ہے یہ کسی صورت میں یہ بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی معقول بات اس حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ مسائل کو پس پش ڈال کر مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو حل کرنے کے بجائے انہیں پس پش ڈالنے پر وہ کرتی ہے، ترجیحات دیتی ہے. صافی صاحب نے بنیادی چیزیں کی ہیں کہ بھئی آپ فاٹا کا مستقبل تو طے کریں، فاٹا ہوگا کیا، اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا. اور صافی صاحب نے یہ جو بتایا ہے کہ بھئی آپ بارڈر مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا صورتحال ہوگی، آپ کریں گے کہ آگے کیسے بڑھیں گے.
نہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بحران موجود ہے پچھلے طویل عرصے سے اور پھر ان پچھلا گزشتہ 10-12 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے ان بارے میں تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. جہاں ملٹری آپریشن کر لیا, ملٹری نے تو اپنا کام کر لیا, وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کلیئر کر دیا ہے, آئیں اب سول ایڈمنسٹریشن آ کر کام کرے, آئی ڈی پیز کو وہاں سے شفٹ کرنا ہے. اتنے لوگ, یہ کون سا, یہ تیسری ایک سردیوں میں انہیں بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا, دوسری سردیاں انہوں نے گزاری ہیں اور تیسری سردیاں جو ہیں وہ ان کی گزر رہی ہیں اور ایک عذاب سے لوگ آئی ڈی پیز گزر رہے ہیں. ان کے بارے میں ان کو بالکل خیال نہیں ہے, یہ حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے. آج تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی جا کر آئی ڈی پیز کا حال پوچھا ہو یا انہوں نے جا کر پوچھا ہو کہ جی فاٹا میں جہاں جہاں آپریشن ہوا ہے وہاں پر لوگوں کی صورتحال کیا ہے, وہاں پر کیا چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. یہ بار بار یہی ہوتا ہے کہ آرمی چیف چلے جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹ نہیں لیا جاتا. ایک تو فاٹا کا مستقبل طے کیا جائے کہ فاٹا کیا ہوگا. اگر پاکستان کے یہ وفاق میں ہے. جی 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 نگار صاحب بڑا کمپریہنسو آپ نے بالکل انالیسس کیا, یہ اس سے تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. اور میں ویورز کے لیے بتا دوں کہ جو لوگوں کی واپسی ہے اس میں انیشیلی لوگوں کو پر پرسن جو دینا تھا 1,60,000 روپیہ گورنمنٹ نے دینا تھا, اور جو فلی ان کو وہاں پہ آباد کرنا تھا, جن کے گھر بالکل ٹوٹ چکے ہیں, نئے گھروں کو دے, وہ صرف 4 لاکھ کی رقم تھی پر پرسن کی, لیکن وہ بھی ادا نہیں کی جا رہی. جن کے متعلق ڈاکیومنٹس میں اپروول آ گیا ہے وہ کہ 15% لوگ بنتے ہیں, 15%, لیکن ان کو بھی ابھی تک پیسہ نہیں ملا. شاید لطیف صاحب, میٹرو ٹرین کا بجٹ تو رک نہیں رہا, بڑی اچھی بات ہے ہنگامی بنیادوں پہ, اورنج ٹرین کا اس کا بجٹ تو رک نہیں رہا, وہ تو ہنگامی بنیادوں پہ چل رہا ہے. جب میٹرو بنانی تھی سی ایم پنجاب نے, انہوں نے ہنگامی بنیادوں میں جو کام 5 سال میں ہونا تھا انہوں نے اپنی حکومت کے ٹینور کے اندر کیا, الیکشن سے پہلے ریزلٹس دکھانے کے لیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن فاٹا میں جو لوگ مر رہے ہیں سردیوں میں, فوج تو وہاں پہ جا کے آپریشنز بھی کر رہی ہے, اور آرمی چیف کا یہ تیسرا دورہ ہے پشاور کا اسی معاملے کو لے کر. حکومت کی پرائرٹی میں فاٹا کیوں نہیں ہے شاید لطیف صاحب؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو حکومت کا رویہ نظر آ رہا ہے, ان کی حکومت کو اب تقریباً 2.5 سال سے بھی اوپر عرصہ گزر گیا, اس میں ایک بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں جواب دہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے, مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی وہاں سے, اور بالکل بڑی ریلیونٹ سٹیٹمنٹ تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ گورننس جو ہے وہ بہت کمزور ہے, اور اس گورننس کا ذکر کیا گیا جو نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ جس کا تعلق ہے. تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات تھی. دیکھیں نیشنل, اور اس کے بعد جو ری ایکشن آیا حکومت کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی اگر آرمی کی طرف سے, کیونکہ جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ بیسیکلی آپ کی آرم فورسز کی ہے نا, نیشنل سیکیورٹی, انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹ ذمہ داری انہی کی ہے. یہ جو کچھ نارتھ وزیرستان میں ہوا, فاٹا میں کیا گیا, اس سے پہلے سوات میں کیا گیا, آپ کو معلوم ہے کہ ان علاقوں میں حالات کہاں پہنچ گئے تھے, اور ان ساری چیزوں کو ریورس کیا گیا اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر, قربانیاں دے کر. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بالکل یہ بات طے ہے کہ سوات میں آج تک سول ایڈمنسٹریشن نے اپنا رول ادا نہیں کیا, ٹیک اوور نہیں کیا. فاٹا کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آئی ڈی پیز ہیں, ٹی ڈی پیز ہیں, ان کو آج تک آپ وہ کام کرنے میں ناکام رہے جس کے تحت ان کی آبادکاری کرنی تھی. اور ان کا احسان ہے اس پوری کام پر کہ جب ان سے گزارش کی گئی کہ وہ اس علاقے کو چھوڑیں اور لارجر انٹرسٹ میں, وسیع تر مفاد میں انہوں نے اپنا علاقہ خالی کیا, اگر وہ خالی نہ کرتے تو وہاں آپریشن ہم نہ کر پاتے, عام انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا. اب حکومت کا جو رول تھا, دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان کیا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں جس کے تحت ہم نے لانگ ٹرم میں دہشت گردی کا ازالہ کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. اس کے اندر ریفارمز کی جو بات کی گئی اس میں صرف فاٹا ریفارمز نہیں ہیں, اس میں مدرسہ ریفارمز تھی, اس میں جوڈیشری کی ریفارمز تھی, اس میں پولیس ریفارمز کی بات کی گئی تھی. آپ بتائیے کہ ان سارے علاقوں میں کیا حکومت نے کچھ شروع کیا؟ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ جہاں ذاتی مفادات ہیں, جہاں جماعتی مفادات ہیں, جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ جی میٹرو میں, جہاں نظر آتا ہے کہ اب یہ اورنج الیکٹرل مفاد, الیکشن جیتنے کا مفاد, اس کے الیکشن وہ اس لیے کہ ایک تو فوٹو آپس کا معاملہ ہے, دوسرا جیب میں کمیشن جاتے ہیں. اب یہ آئی ڈی پیز والے معاملے میں کمیشن نہیں جائیں گے. ریفارمز کی جب آپ بات کریں گے تو فاٹا ریفارمز کے لیے کوئی سنجیدہ کام چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 20 نکات ہیں,
ہر نقطے کے اوپر ایک پلان چاہیے اور ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں آرمی کی طرف سے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں، جس میں اور بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں، اور وہ یہ ایک نقطے کے اوپر جو منصوبہ بندی ہو اس کی باقاعدہ مہینے دو کمیٹیاں تو کام ہی کوئی نہیں کر رہی، اس میں تو فنڈ ریلیز ہونا چاہیے سیدھا سیدھا. نہیں، میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں. یہ تو شہنشانہ رویہ نظر آ گیا. اور جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے اس کی جان جاتی رہے، لوگ سردی میں ٹھٹھرتے رہیں، وہاں وہ مرے اپنے علاقے سے نکل کے، آج وہ اپنے علاقے میں واپس نہ جائیں. حکومت پر جو نہیں رینگے گی. یہ کام ہوگا تو زبردستی کروانا ہوگا، یہ زبردستی کروانا ہوگا. حکومت اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں یہ سوچنا ہوگا، یہ خاص کر آرمی کو سوچنا ہوگا کہ ان کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی، اور اگر فاٹا کے لوگ واپس کی ذمہ داری تو ہے لیکن پیسہ تو حکومت نے ریلیز کرنا ہے. کیا وہ ضائع جائیں گی؟ یہ جو گھر بننے ہیں نہیں، دوسری بات، ایک منٹ جو دوسری بات دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے اس معاملے میں. ہم بڑے بڑے سو موٹوز دیکھ چکے ہیں، آج ان کو کیا نظر نہیں آ رہا؟ یہ نیشنل ایکشن پلان ایک آئینی لیول پر اس کو دیکھا جائے، اور اس کا ایک نقطہ جو عام عوام کی بہتری کے لیے ہے. اگر ٹماٹروں کے لیے اور گاجر مولی کے پرائسز ہم دیکھ سکتے ہیں سو موٹو کے ذریعے، تو کیا یہ سو موٹو نہیں ہونا چاہیے؟ میں التجا کروں گا کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اور زبردستی حکومت سے عام لوگوں کی دلچسپی اور عام لوگوں کے مفاد کے جو کام ہیں ان سے وہ لینے چاہیے. سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے اس معاملے میں. اور لائٹر ٹول وہ جو ٹماٹروں پہ 100 نوٹس لیا کرتے تھے چیف جسٹس افتخار صاحب، ان کو تو اپرادھ اسی لیے کہا نا میں نے. نہیں، ان کا تو اپرادھ خود نوٹس ہوا ہے. گاڑی جو انہوں نے کرپشن کی لی ہوئی ہے 1 سال سے اوپر چلا کے، تو وہ اس میں بنائی جا رہے ہیں، پاکستانی قوم کا پیسہ انکم ٹیکس کا وہ لیے جا رہے ہیں، جیب میں ڈالی جا رہے ہیں. ارشاد احمد، اسی لیے ہم نے کہا تھا نا، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ عدالتوں کے بھی جو ہے وہ ریفارم ضروری ہیں، جوڈیشل سسٹم کے بھی. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ 2013 میں ایک سابق آرمی چیف جنرل کیانی نے ایک بریفنگ کی تھی اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. ہمارے دوست صافی صاحب اور نذیر لغاری صاحب بھی اس میں موجود تھے. اس وقت یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ کوئٹہ میں فوج بھیجی جائے. وہ لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے ہزارہ گروپ کے لوگ جو تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سوات کا جو مجھے تجربہ ہوا ہے اس کے بعد میں فوج نہیں بھیجوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج بھیجی، آپریشن ہوا، ہم نے علاقہ کلیئر کر دیا. حکومت کی، پیپلز پارٹی کی حکومت کی آپ یہ تو داد دیں گے کہ انہوں نے 3 مہینے میں وہ جو آئی ڈی پیز تھے واپس بھیج دیے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت 3 سال لینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سنبھالنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر انہوں نے مسنگ کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے گرفتار کیے ہوئے، جو ہی ہم نے عدالتوں میں پیش کیا وہ رہا ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک تھا. آج صورتحال وہی نظر آ رہی ہے. اصل میں بدگمانی جو کی جاتی ہے موجودہ حکومت پر وہ یہ ہے کہ یہ حکمران چاہتے یہ ہیں کہ فوج آپریشن میں الجھی رہے، فوج ان مشکل علاقوں کا انتظام سنبھال کے بیٹھی رہے. اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ملبہ بھی فوج پہ پہنچے، اور ہم اپنے جو منصوبے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ووٹ مل سکتے ہیں، ہم اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں، ہم وہ جاری رکھیں. یہ ایک جیسے کہ سی پیک جس پہ بھی بات کریں گے، اس میں دیکھیے نا بجلی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہماری پرابلم ہے، لیکن یہ کوئی قومی ایشو نہیں ہے. ایشو ہمارا جو ہے وہ سلامتی ہے، ایشو ہمارا دفاع ہے، ایشو ہمارا دہشت گردی ہے، ایشو ہمارا فرقہ واریت ہے نسلی. لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی 1.5 سال ہو گیا، کوئی ڈیبیٹ تھوڑی مدت تو نہیں، ڈیبیٹ ہو ہی نہیں رہا. اچھا اب دیکھیے، آپ نے فرمایا 1.5-2 مہینے نہیں ہوئے. وہ جو فاٹا اصلاحات پہ کمیٹی بنی تھی اس کو 6 مہینے ہو چکے ہیں ستاج صاحب کی سربراہی میں، اور بڑے دعوے کیے گئے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی تک 2-3 اجلاس ہوئے ہیں، اور اس میں کیا طے پایا ہے، کیا نتیجہ نکلا ہے، اس کے ابھی تک ہمیں کسی کو علم نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ سوچنے کی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، آرمی چیف نے کہا کہ اس سال ہم آپریشن بھی ختم کر دیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن اگر ہم آئی ڈی پیز کو واپس نہیں بھیجتے، اگر ہم مکمل خاتمہ نہیں ہو پاتا، چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ جو ہے
اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، کیونکہ آئی ڈی پیز کے واپسی کا مطلب یہ ہوگا کہ شمالی وزیرستان کی حد تک یا فاٹا کی حد تک آپریشن ہمارا کامیاب رہا ہے، معمول کی زندگی بحال ہو چکی ہے۔ اب حکومت یہ تاثر نہیں دینا چاہتی، بدگمانی یہ کی جا سکتی ہے یا اس کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ مکمل سپورٹ۔ اب پیسوں کا معاملہ جو ہے 80 ارب روپے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ یہاں 200 ارب روپے کے منصوبے بن رہے ہیں، پیسہ بھی موجود ہے۔ وہ تو الیکٹورل اس میں ہے نا انوالو ہے کہ انتخابات بھی جیت رہے ہیں تو آبویس لوگوں کو وہ بھی کرنا ہے، لیکن میں اس سے آگے بھی ہم جائیں گے سی پیک میں، لیکن ایک کوئکلی جلدی سے میں سلیم صافی صاحب بخاری صاحب کو لوں گا اس ایشو کے اوپر۔ صافی صاحب، تو یہ 2018 تک آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی پرائرٹی میں یہ آ جائے گا ایٹ لیسٹ یہ جو ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن ہے واپس چلے جائیں گے، یا کون فورس کر سکتا ہے اب حکومت کو؟ عدالت کر سکتی ہے، کوئی اور کر سکتا ہے کہ اس پہ فنڈ ریلیز کیے جائیں ایٹ لیسٹ؟ یہ تو ان کے اختیار میں ہے حکومت کے فنڈ ریلیز کرنا۔ صافی صاحب نہیں، اس حکومت کے کسی بھی معاملے کے اس حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونے کے لیے 2 ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک یہ کہ وہ معاملہ لاہور میں ہو۔ اب ہم فاٹا کو اٹھا کے تو لاہور نہیں لا سکتے، آپ بڑے باکمال آدمی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی تکنیک ہو تو لے آئیے لاہور، تو پھر ان کی دلچسپی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ کوئی میٹرو کا منصوبہ ہو کئی 100 ارب کا، جس کے بڑے بڑے ٹیکے ہوں، اب وہ بھی فاٹا میں نہیں ہے۔ اس لیے میں تو اس معاملے میں کوئی زیادہ امید نہیں ہوں، کیونکہ جب تک یہ 2 کام نہیں ہو سکتے تو وہاں پہ یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ اب ایک بڑا منصوبہ جو کہ چین کی طرف سے آیا ہوا تھا اور ایک اللہ کی طرف سے ایک عنایت تھی کہ وہ سی پیک کا مغربی روٹ وہ ہو جاتا، وہ بھی وہ لوگ وہاں پہ لے گئے۔ صافی صاحب اس میں میں بات کروں گا بریک کے بعد، اس میں میں کوئی تفصیل بات کروں گا پورا ایک بریک۔ نہیں، اس پہ بریک کے بعد آپ بات کریں۔ دیکھیں اس پہ کامران جی مصیبت یہ ہے نا کہ آپ بھی تو لگتا ہے کہ مسلم لیگی بن گئے ہیں اور لاہوری بھی ہیں، کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔ آپ نے کل ایک تو احسن اقبال صاحب کو لا کے پورا گھنٹہ دے دیا کہ میں نے جو ان کے دستاویزات اور ان کی پروفز کے اس کے جواب میں وہ جتنی غلط بیانی کر سکتے تھے اور ہمیں غدار اور پتہ نہیں کیا کر سکتے تھے، آج کمٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے پورا پروگرام اس پہ کرنا ہے۔ آپ نے بھی وہی مسلم لیگیوں والا کام کر لیا، تو میں تو خود بھی حیران ہوں کہ اس کے باوجود بھی وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ تھوڑا بہت بھی جب آپ ان سے سوال کریں گے نا جو کل آپ نے کیا، تو آپ بے شک ان کی خاطر جو اس طرح آج میرے ساتھ جو سیاست کی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے آپ 100 مرتبہ بھی سیاست کریں، وہ پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا آپ کو خوش کر سکوں اس بریک کے بعد۔ ویسے تو بہت مشکل اور بڑا کٹھن مرحلہ آپ کو خوش کرنا، جو میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، اور سی پیک پہ ضرور بات کریں گے۔ احسن اقبال صاحب سے کل ہم نے سوالات کیے، وہ ناراض بھی ہو گئے اور اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب میں انٹرویو بھی بند کرتا ہوں، آپ بولنا شروع کر دیں جو آپ سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک میں یہ سلیم صافی صاحب کو بھی سنا رہا ہوں، سلیم صافی صاحب کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ سلیم صافی صاحب چاہ رہے تھے کہ میں اسکرین میں سے نکل کے جو ہے وہ کوئی ایکشن ہی کر دیتا وفاقی وزیر کے خلاف، اور میں کیا کر سکتا سوالات کے علاوہ، اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن آبویسلی صافی صاحب کی کافی بیک گراؤنڈ نالج اس کے اوپر، جو جواب انہوں نے دیے اپنے اینالسٹ سے پوچھیں گے کس حد تک وہ تسلی بخش جواب تھے، اور سی پیک میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، صوبائیت کی نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بریک میں واپس آتے ہیں اسی کے اوپر۔ اگر حکومت کی ڈھٹائی یا بے حسی کا موازنہ کرنا ہو تو صرف فاٹا ہی نہیں، سی پیک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس میں آپ جتنے سوال کر لیں فیڈرل منسٹر سے یا حکومت سے، ان کے پاس اس کے اپنے تئیں جواب بھی موجود ہوتے ہیں، اور اگر سوال کو زیادہ ہی کراس کر جائے لمٹ ان کو لگے ایسا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ ملک کی انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور میڈیا جو ہے وہ چھیننا چاہ رہا ہے یہ کانٹریکٹ پاکستان سے۔ سر ایسا ہے سلیم بخاری صاحب، یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے بہت صحیح سمت میں سوال اٹھایا ہے۔ مجھے 2 پریشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اسی قسم کے رویے کی وجہ سے کالا باغ ڈیم جیسا موسٹ وائبل پروجیکٹ جو ہے اس کو بلاخر شیلف کرنے میں بھی فخر سے یہ کہا کہ ڈویبل نہیں ہے، جس کو دنیا کی 11 انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کہا کہ دس از دا موسٹ وائبل ڈیم ایور کنسیوڈ۔ ٹھیک، یہ سی پیک کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت بھی حکومت کے پاس آرگومنٹ نہیں تھا ٹو کنونس دا پیپل، اور جو اس کے مخالف دھڑے تھے ان کو سنب کرنے کی کوشش نے کالا باغ ڈیم کو بیری کر دیا۔ سی پیک نیشنل یعنی منصوبہ ہے،
یہ کسی صوبے کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا منصوبہ ہے، لیکن اس کے اوپر جس طرح سے جگادری بن کے لوگ بیٹھ کے اس کے ٹکڑے اور بکھیر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ پروجیکٹ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جب یہ پروجیکٹ ہمیں ملا تھا تو دو خدشات تھے، ایک یہ تھا کہ کیا ہماری حکومت جو ہے اور اس کے جو متعلقہ وزراء ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اتنے بڑے منصوبے کو سسٹین کر سکیں، ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ جتنا اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوگا کیا ہمارے اکنامک مینیجرز اس قابل ہیں کہ وہ اس کو سسٹین کر پائیں گے کہ نہیں۔ دونوں کا جواب ندارد ہے۔ منسٹر سے آپ بات کر لیں تو ان کو اس کے پورے منصوبے کا خود پتہ نہیں ہے، ٹھیک، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جس طرح وہ پریزنٹ کرتے ہیں اس کو لگتا ہے جہاں کہیں بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے بالکل صحیح، وہاں بالکل عجیب سی مایوس کن صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فردر تاخیر اگر ان کا رویہ یہی رہا، ٹھیک ہے، اگر جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے یا اپنے حق کی بات کرتے ہیں ان کو سنب کرنے کا رویہ ٹھیک اسی طرح رہا تو پھر وہی ہوگا جس طرح لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری لاشوں پر ڈیم بنے گا، یہی ہوگا۔ اس کا مجھے خطرہ ہے، اس کے آپ کو اندر خطرہ ہے؟ یہ ہوگا۔ کامران صاحب، جی، ایک ایسا منصوبہ جس کی مخالفت انڈیا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، ہمارے ہمسایہ دوسرے ممالک کی طرف سے ہو رہی ہے، اس پر جتنی احتیاط اور دانش مندی کی ضرورت تھی وہ ندارد ہے، وہ حکومت کے ہاں نظر نہیں آتی۔ اور اس میں دونوں پہلو ہیں، میرا مطلب ہے جو مخالفین نے جس طرح اس کو ایشو بنایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں بھی کوئی حب الوطنی اور بہت زیادہ احتیاط کے تقاضے ہیں کہ بھئی آپ جاتے ہیں جب میٹنگ ہوتی ہے، اے پی سی ہوتی ہے، وہاں سے آپ مطمئن اٹھ کے آ جاتے ہیں، یہ ساری پریکٹیکلی نہیں ہو رہا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن حکومت کا جو معاملہ ہے، حکومت نے تو ایسی ضد بنا لی ہے، یعنی جس طرح صافی صاحب نے اپنے کالم میں وہ ساری دستاویزات کا ذکر کیا، تو حکومت کو چاہیے وہ دستاویزات پیش کرے جو اپنی اس کی وضاحت کرے، اس کی وضاحت کرے، ویب سائٹ پہ۔ صافی صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ حکومت کہتی ہے آپ ہماری نیت پہ شک نہ کریں، ہم مغربی برادری بنا رہے ہیں، ہم جے سی سی کے اندر تمام صوبوں کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، ہم جو ہے وہ اورنج ٹرین کو اس کے کھاتے میں نہیں ڈال رہے، ہماری نیت پہ شک لگا، ہم ان کی نیت پہ کیوں شک کریں؟ صافی صاحب سی پیک کو لے کے دیکھیے کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اللہ سے بھی یہ وعدہ ہے اور قوم سے بھی یہ وعدہ ہے کہ میں اس مٹی پہ رہوں گا، اسی میں مروں گا۔ میرے خاندان میں کوئی بھی فرد نہ تو اس طرح کا کوئی کاروبار کر رہا ہے، نہ کوئی سعودی عرب جا کے سیٹل ہوگا، نہ کسی اور جگہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ان سب کچھ کے باوجود ہماری نیت پہ اور ہماری حب الوطنی پہ وہ شک کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے اس پہ پھر شک کیوں نہ کریں جن کے بچے بھی باہر ہیں، جو ماضی میں اس ملک کو چھوڑ چکے ہیں اور جن کے کاروبار اور انٹرسٹ بھی باہر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہم نہیں کرتے، ہماری تو صرف ایک عاجزانہ سی گزارش تھی۔ نمبر 1 دیکھیں کہ چین کا یہ معاملہ انیشیٹ ہوا ہے مغربی چین جو پسماندہ تھا اس کی ترقی سے، ٹھیک، اور جو پہلا میمورنڈم ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ مغربی چین کی ترقی اور اس کا حوالہ ہے، کیا پاکستان میں اس چیز کو فوکس رکھا گیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، معاہد گوادر اگر نہ ہوتا، پرویز مشرف صاحب نے اس کو شروع کیا، زرداری صاحب کے دور میں نواز شریف کے صاحب کے آنے سے پہلے چین کے ساتھ سی پیک پہ یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ جا رہے تھے، کل آپ نے ان سے جتنے سوال کیے، پہلا سوال جو میں نے پروگرام میں بھی اور وہاں پہ اٹھایا ہے، کیا اس کا آپ کو انہوں نے جواب دیا کہ چین کی حکومت نے جو جے سی سی بنائی ہے سینٹرلائز نظام ہونے کے باوجود اپنے صوبے کا لیا اس میں مستقل سنکیانگ کی حکومت ممبر ہے۔ بالکل صحیح، یہاں پہ انہوں نے خیبر پختونخوا، بلوچستان یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو یا چیف سیکرٹری کو ممبر کیوں نہیں بنایا؟ رات کو جو عزت وہ اپنے لیے جس بنیاد پہ چاہتے، اور میں عزت دیتا ہوں، عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، وہی عزت اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ وہ پرویز خٹک کو بھی دے، وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی دے، اور وہ قائم علی شاہ کو بھی دے۔ تیسری بات، یہ نہ مجھے اعتراض کا جواز ہوتا نہ کسی اور کو، اس کو کیوں سی سی آئی میں نہیں لایا گیا؟ رات کو آپ نے ان سے پوچھا، آئین کا تقاضا ہے، بار بار پوچھا، میں نہیں بلاتا۔ 3 مہینے بعد وہ سی سی آئی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے؟ اگر وہاں پہ ہو چکا ہوتا ڈسکس تو میرا منہ بھی بند ہوتا، کسی اور کا بھی۔ پھر آ جائیں اس چیز پہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے ان کے ڈاکومنٹس جو جے سی سی جو فورم ہے
اس پہ جس میں ادھر سے ان کے دستخط ہے ادھر سے ان کے دستخط ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ان کے دعوے اس کے مطابق ہو تو پھر ہم شک نہیں کریں گے۔ صحیح۔ آپ کے چینل پہ دیکھ لیجئے، آپ سب پہلے وہ بھی کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہتے ہیں کہ لاہور میٹرو کا اورنج کا اس سے کوئی تعلق وکیل نے کہا پنجاب اگلے دن وہ گورنمنٹ کے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں تعلق تو ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہا ہے نہیں دیکھیں، جو سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں نا، مجھے ایک نکتہ، جی جو سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں وہ پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، میں یہ کسی کی خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ بھی جانتے ہیں، ارشاد عارف صاحب بھی جانتے ہیں، میرے باقی دوست بھی، کہ میرے زیادہ دوست وہ پنجاب میں ہیں۔ میں کبھی ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، میرا یہ ایمان ہے کہ پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ کشادہ دل ہے، سب سے زیادہ محنتی ہیں، اور جس طرح لاہور کو پاکستان کے دل کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح عام پنجابی اسی طرح پاکستانی سوسائٹی میں وہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی انہوں نے ان چیزوں پہ، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے کسی ایک بھی اقدام کا وہ فوکس پنجاب نہیں ہے، وہ یا تو ذاتی اختیار ہے یا حلقوں کا ہے، یا دوسرا یہ محور اور مرکز ہے کہ 2017 کے آخر تک ہو تاکہ ان کے الیکشن کا وہ کر لے۔ اب اس کے نتیجے میں عام پنجابی بیچارہ تو اسی طرح رل رہا ہے، یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے لیڈر کو، جماعت اسلامی کے لیڈر کو بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں دیا، لیکن ان کے اس رویے کی وجہ سے چھوٹے صوبوں سندھ، بلوچستان اور وہاں سے وہ اس بیچارے پورے پنجاب کو وہ گالی پڑتی ہے۔ پھر وہاں پہ اگر آپ ان لوگوں کو نہیں روکیں گے، وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کریں گے، آج وہاں سے بے گھر ہونے والا پختون اور بلوچ وہ کراچی کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے، وہ لاہور کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے، پنڈی کے لیے بھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف سے جو چیز آ رہی تھی اس کو آپ ادھر روک لیتے تاکہ باقی پاکستان میں بھی خوشحالی ہوتی اور یہ سب کچھ ہوتا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم کسی باہر کی نہیں، پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا جو چیز یہ لوگ اپنے حلقوں کو دے رہے ہیں وہ چیز کیا سرائی کی بیلٹ کے لوگوں کو مل رہی ہے، وہ پنجاب کے چھوٹے دیہات کو مل رہی ہے۔ وہ مجھے آپ کے پنجاب سے وہ آتے ہیں کہ بھائی جو سیلاب میں دیہات میں جو نقصان ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں کر سکی۔ ادھر محور یہ ہے کہ لوگوں کے نظر آئے، بڑا پروجیکٹ ہو، موٹر وے تو آپ سب استعمال کرتے ہیں بھائی، جب آپ بنا لیں گے وہ تو ہم انگریز کے جس نے ہمیں غلام کیا ہوا تھا اس کے بنائے ہوئے پٹری اور سڑک کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن آج آپ کی پرائیورٹیز کیا ہے؟ اور پھر ابھی آ کے یہ جس طرح ابھی پی آئی اے والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے ہمیں عدالت، اور اس سے وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں حسن اقبال صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ عدالت میں چلے جائیں۔ اگر تو یہ ان کے ڈاکومنٹس اور ان کی دستاویز سے میری کوئی ایک بات یہ ادھر غلط ثابت کر سکے میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ نہیں غلط ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو ویلکم کروں گا کہ یہ عدالت میں چلے جائے۔ صحیح ہے بھائی، ہم جس پارلیمنٹ کے نتیجے میں آپ کو اقتدار ملا ہے میں اس کے لیے اختیار چاہتا ہوں، جس کابینہ اور جس کمیٹی کے نتیجے میں آپ کو اختیار ملا ہے ہم اس کے لیے وہ چاہتے ہیں۔ آپ فورم پہ لے آئے، سلیم بھائی آپ کا یہ پوائنٹ پورا ہو گیا، بالکل کمپریہنسو زبان بند ہوگی، کسی پورے پروگرام کا انالیسس آپ نے کیا سی پیک میں، بالکل گالی پڑے گی نہ کسی میں احساس محرومی جنم لے گی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بڑا کمپریہنسو پوائنٹ آ گیا آپ کا، اب تو کوئی شکوہ نہیں رہنا چاہیے آپ کو، خاص طور پہ مجھ سے۔ لغاری صاحب کے حد تک آپ ایگری کریں گے سلیم صاحب سے جو یہ بات بتا رہے سی پیک کو لے کے، یا واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ سی پیک کو تو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں پہلی بار اتنا بڑا پروجیکٹ، اچھا جتنے بڑے پروجیکٹ تھے ان کو انہوں نے برباد کیا، اسٹیل مل کو انہوں نے اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھایا، پی آئی اے کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھایا، اور بہت دیگر جو ادارے ہیں جب پرائیویٹائزیشن کے نام پر جو انہوں نے ریوڑیاں باندھی تھیں وہ اپنے وہ سب کچھ کو اپنے بھینٹ چڑھایا۔ اب اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا، اس کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور اتنا متنازع بنا رہے ہیں کہ پھر بعد میں دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ بھول جاتے ہیں، بدنصیبی یہ ہے ان کی یاداشت بہت کمزور ہے، ان کو بالکل یاد نہیں، اٹک قلعہ یاد نہیں ہے، اٹک قلعہ کے مچھر یاد نہیں ہے، ان کو وہ یاد نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور یہ جو ہے بندھے ہوئے تھے جہاز کی سیٹ کے ساتھ، یہ ان کو سب کو یاد نہیں ہے۔ اور یہ اب جو اعمال کر رہے ہیں، جو کچھ جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ جو کچھ اکنامی کی موجودہ صورتحال ہے پاکستان کا، اللہ کرے کہ سسٹین کرے،
مجھے سسٹینیبلٹی ملک کی بطور ریاست اس کے سسٹین کرنے کے بارے میں بہت شبہات پیدا ہو چکے ہیں. ہم ریئل اپروچ لے کر بات کریں. جو انہوں نے قرضے لیے ہیں وہ پچھلے 67 سال کے ریکارڈ توڑ دیے. ان کے 2.5 سال کے قرضے جو ہیں پاکستان کو انہوں نے اتنے بڑے بوجھ کے نیچے دے دیا ہے کہ اب ہم ان کا سود پے کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے ملٹری کا بجٹ نہیں بنے گا, اس کے بعد ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں بنے گا. یہ 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد 2013 میں 2023 میں اللہ کرے کہ پاکستان باقی رہے, پاکستان وائبل رہے, یہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اگر یہ حکمران جو ہے رہتے ہیں تو ان کا جو ایجنڈا ہے اور ان کی جو نیت ہے اور ان کا جو ہوس ہے اور ان کا جو لالچ ہے اور ان کی جو ہر چیز کھا جانے کی جو تمنا ہے, اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بھی اپنا بڑا کمپریہنسو پوائنٹ آ گیا آپ کا لغاری صاحب, بالکل ٹھیک. شاہد لطیف صاحب, سر آپ بھی یہ چیز شیئر کریں گے کہ سی پیک جو ہے صوبائیت کی نظر ہو گیا ہے, پنجاب حکومت کی فوکس آ گئی ہے, اورنج ٹرین اس کا حصہ نہیں تھا, اس کا حصہ بنایا گیا ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے نہیں ہے, ویسے اس کا حصہ ہے. بائسنس ہے شاہد لطیف صاحب, حکومت جھوٹ بول رہی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلے دن سے ہی جو متنازع بنا دیا گیا اور جتنی بحث اس پر ہوئی ہے اور جتنی وضاحتیں طلب کی گئی ہیں, اس کے گول مول جوابات حکومت اور ان کے افراد کی طرف سے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ مختلف پروجیکٹس کی طرح, مختلف جو حکومت کے منصوبے ہیں ان کی طرح اس میں شفافیت نظر نہیں آئی پہلے دن سے. یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس کے اندر اتنے تنازعات اور پھر اتنی ڈاکومنٹس اس کی جو ہیں وہ ارد گرد جو ہیں وہ ملنی شروع ہو گئیں کہ جس کے ذریعے کبھی کوئی وضاحت کی جاتی ہے, کبھی کوئی اور وضاحت کی جاتی ہے. جب ان کے تبدیل شدہ جو خیالات ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ تو اصل ہے نہیں, اور پھر کوئی اور ڈاکومنٹ نکال لی جاتی ہے. دیکھیں, آپ ایک بہت بڑے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا معاشی پروجیکٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چین کو اس کی اشد ضرورت ہے. مغربی چین کی جو ترقی ہے اس کے اندر اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس سے پہلے شنگھائی اور وہ والا جو روٹ انہوں نے ایسٹ کی طرف سے لیا تھا, اب مغربی علاقے کی بہتری کے لیے وہ روٹ بہت لمبا ہے. لہٰذا انہوں نے بالکل یہ سوچ سمجھ کر یہ ہم سے بات. صاحب ایک بریک لینی پڑے گی مجھے. بالکل ٹھیک, یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ہے. جی پلیز کمپلیٹ کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ ہاں تھوڑا ٹائم دیجئے گا بریک کے بعد. جی میں بریک لیں گے ویورز, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے بھی ایک ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ اور ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ JF-17 کے نام سے کر چکے ہیں, جو کہ الحمدللہ نہایت ہی کامیاب منصوبہ اور نہایت ہی کامیاب پروڈکٹ بنا. آج دنیا کے ہر ایئر شو میں اسے ہم پیش کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جہاز جو ہے آپ کی اکانومی میں ایک ریڑھ. سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چین کے ساتھ جو ہم نے اتنے بڑے تعلقات بنائے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو اندرونی سیاست ہے جو کہ کھلے عام نظر آ رہی ہے, کیا یہ ہم اپنے ہمسائے ملک کو خوش کرنے کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہے, اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے تو چین خوش نہیں ہوگا, ان کے ساتھ تعلقات نہ ہمارے خراب ہو جائیں. شاہ جی, میں صرف اختصار سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ لغاری صاحب کی جو تھوڑی سی مایوسی ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نواز شریف کی حکمرانی کی وجہ سے خطرہ ہے. انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے اب معاملات اتنے الجھ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو, وزیر اعظم کو خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کرنا چاہیے اور وضاحتیں بھی کرنی چاہیے. آج کا پروگرام تھا, آپ نے دیکھا وقت کی بڑی قلت ہے, کوئی تجزیہ نہیں, کل تک کے لیے اجازت دیجیے.